السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس نشست میں رزق کے بارے میں اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، جن میں رزق کے تنگ دستی کے اسباب، رزق سے برکت اٹھانے والے اسباب شامل تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو رزق بڑھانے والے اسباب بیان کریں گے۔ محترم ساتھیو، قرآن و حدیث میں ایسے سنہری گر ہیں کہ ہر گر پر عمل سے رزق کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا گر نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ الرِّزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم پہنچائیں گے۔ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور رزق کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے کھلتا دیکھے۔ اس لیے میرے مالک نے فرمایا نحن نرزقک، ہم رزق تمہیں دیتے ہیں۔ دوسرا گر ہے کثرت استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ معزز ساتھیو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندی کی مدد کرنے میں آتے ہیں تو اس کی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قرض سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خوشحالی کی شکایت کی۔ انہوں نے 4 اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ تیسرا گر ہے صبح کے وقت معاملہ کرنا۔ معاملات، تجارت اور حصول علم وغیرہ میں صبح کا وقت اختیار کرنا بھی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کی صبح کے اوقات میں برکت ڈال دیں۔ چوتھا گر ہے تقوی اختیار کرنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ اس ارشاد مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو 2 نعمتوں سے نوازیں گے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غم و مصیبت سے نجات دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔
حضرت سفیان ثوری رحمہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ چوتھا گر ہے کثرت عبادت۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اے اولاد آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ ناظرین کرام، کتنے کھلے اور صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کرو، غنا عطا فرمائیں گے اور ہم تمہارے فقر کے راستے بند کر دیں گے۔ پانچواں گر ہے صلہ رحمی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے۔ معزز ساتھیوں، اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں گے تو رزق کے دروازے ہم پر کھلیں گے اور ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور تنگدستی سے بچ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو تنگدستی ہماری مقدر بنیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔